نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل پر ہم لوگ حاضر ہیں. چلتی ہیں امی کے پاس اور دیکھتی ہوں امی کیا کر رہی ہیں. پھر امی سے ایک مزیدار قصہ سنتے ہیں. امی پتہ نہیں کہاں ہے. ادھر دیکھتے ہیں امی کو. السلام علیکم امی. وعلیکم السلام. ہے آج اچانک چھاپا؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی, آپ مجھے کہیں مل ہی نہیں رہی تھی. میں نے سوچا آج نیچرل ویڈیو بناتے ہیں. اچھا جی, موبائل یوز ہو رہا ہے اور ہیٹر کے بھی مزے لیے جا رہے ہیں. بالکل. اور عیاشی ہو رہی ہے فل. سردی ہے نا بہت, اس لیے. چلیں, کیا حال ہے امی آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک. آپ لوگ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بچے ٹھیک ہیں؟ کیسے آج آ گئی؟ میں تو خوش ہو گئی, میری بیٹی آ گئی میرے پاس. میں امی آپ کی ویڈیو بنانے آئی ہوں کہ آپ سے آپ کی ویڈیو بنائیں اور اپنے دوستوں کو ایک مزیدار قصہ. کوئی یاد ہے امی قصہ؟ کیونکہ میں تو اچانک چھاپا مارا ہے, تو وہ ہم ایک پلان کر رہے تھے قصہ, وہ آپ کو یاد ہے تو وہی سنا دیں. ہاں جی یاد ہے. وہ آج سے کچھ سال پہلے نا, بلکہ 15 سال میرے خیال پہلے کی بات ہے, تب ایسے کافی زیادہ مشہور ہوا تھا کہ کوئی چھلاوا ہے. تو پتہ نہیں یہ سننے والے بہن بھائی اور بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ایسے ہو گیا تھا 15 سال پہلے کہ چھلاوا ہے. رات کو لیٹ نائٹ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے اور لوگوں کو ہراس کرتا ہے, ڈرتے ہیں یا اللہ جانے کوئی بندہ ہے چھلاوے کا روپ اختیار کیا ہو یا واقعی کچھ ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا کوئی بلا ہے چھلاوا. کوئی بلا ہے چھلاوا. تو وہی میں کہہ رہی ہوں, کوئی بلا تھی یا کوئی بندہ تھا, وہ اس نے ایسا روپ دھارا ہو تو لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے, یا پھر ایسے بنا ہوا قصہ تھا, بنا ہوا قصہ تھا, ایسے خوف پھیلانے کے لیے ایسا کچھ تھا بھی صحیح کہ نہیں. لیکن دلوں میں خوف تو پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے سب کے دلوں میں خوف بھی پیدا ہو گیا تھا. اور میری چھوٹی بیٹی تو بڑی ڈرپوک تھی, اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی. وہ تو اتنا ڈرتی تھی, رات کو سوتی بھی نہیں تھی, پوری پوری رات مجھے چپک کے سوتی تھی وہ چھلاوے کا سن کے نا. تو ایک رات اچانک ایسا ہوا کہ 2 دن پہلے میرا بیٹا, اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی دے, وہ گیا تب مری اسلام آباد دوستوں کے ساتھ گھومنے نا. تو وہ اسی رات آیا لیٹ نائٹ. اس بار جیسے میں سو رہی تھی, میری ایک اور بیٹی بھی سو رہی تھی, وہ بھی آ کے وہاں سو گیا بیچارہ, تھکا ہوا تھا, ایسے خراٹے لے رہا تھا. اذان ہوگی, پہلے نماز پڑھ لیں. چلے بھائی ہم نے نماز پڑھ لی ہے, اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو وہ میں بتا رہی تھی نا کہ میرا بیٹا ایسے سو رہا تھا, تھکا ہوا تھا, خراٹے لے رہا تھا, اور میں بھی سو رہی تھی, مجھے بھی نیند تھی. ایک بیٹی میری اندر سو رہی تھی, چھوٹی بیٹی, اور بڑی اس کی ایک بہن ہمیں ملنے میری بیٹی آئی ہوئی تھی, وہ اپنی دونوں بہنیں اندر سو رہی تھی. اچھا اندر سو رہی تھی چھوٹی میری بیٹی کو, اندر ذرا گرمی محسوس ہوئی تو وہ آ کے نا باہر اس کے بھائی کے ساتھ جو چارپائی خالی تھی, وہ وہاں پہ آ کے ایسے لیٹ گئی. ظاہر اندر سے اٹھ کے آئی تھی تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی. اب لیٹی نا وہ چھلاوے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایسے لوگوں کے گھر چھلاوا چلا جاتا ہے, کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے. جیسے میں اکیلی یہاں پہ لیٹی ہوئی ہوں کہ چھلاوا نہ آ جائے. حالانکہ ساتھ میں بھی سو رہی تھی, بھائی بھی سو رہا تھا, اور دوسری ایک بہن بھی سو رہی تھی, لیکن اس کے دل میں وہ چھلاوے کا ایسے خوف آ گیا. تو خوف آ گیا, بھی ایسے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی. جو اندر میری بیٹی لیٹی ہوئی تھی, جو اپنے سسرال سے آئی تھی, وہ جب اس نے دیکھا کہ بہن نہیں ہے, اس سے بھی اندر کمرے میں اکیلے ڈر محسوس ہوا. تو وہ باہر آ گئی کہ جا کے میں بہن کو بلا کے آتی ہوں نا, کہ آؤ میرے ساتھ اندر لیٹو. اچھا وہ ایسے اب وہ چھلاوے کے بارے میں سوچ رہی ہے. جو بہن اس کو اٹھانے آئی ہے, اس نے نا اس کے کندھوں پہ ایسے ہاتھ رکھا آرام سے کہ اس کو اٹھاؤں, یہ سو رہی ہوگی, آرام سے اٹھاؤں. اسے کیا پتا کہ وہ چھلاوے کے بارے میں سوچ رہی ہے. اچھا اس نے نا اس کو ایسے اٹھایا, جب ہلایا تو وہ سمجھی کہ چھلاوا آ گیا ہے. سوچ جو رہی تھی چھلاوا آ کے میرے اوپر, چھلاوے نے ہاتھ رکھ دیا ہے. اچھا اس نے تو ایک دم سے نا چیخیں مارنی شروع کر دی, اتنے خوفناک اس نے چیخیں ماری. ساتھ ایک میری اور بیٹی تھی, وہ بھی چیخیں مارنے لگ گئی. ادھر سے میں جو لیٹی ہوئی تھی, میری آنکھ کھلی, میں تو ان سے بھی زیادہ چیخیں مارنے لگی تھی. میری دونوں بیٹیاں کیوں چیخ رہی ہیں, پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا, کوئی چور اندر گھسا ہے, کوئی ڈکیت آ گیا ہے, کوئی مسئلہ کیا ہے. یہ بغیر سوچے سمجھے کہ میں ان سے پوچھوں کیا ہوا ہے, نہیں, میں بھی چیخیں مارنے لگ گئی. اور میرے بیٹے کی جو اچانک بیچارہ خراٹے لے رہا تھا, اس کی آنکھ کھلی, تو ہم تو گھر میں آپس میں شدید 2 دن کی ٹریولنگ سے شدید تھکا ہوا تھا, 2-3 دن کی ٹریولنگ سے. تو وہ بیچارہ تو خراٹے لے رہا تھا. اس کی جو اچانک آنکھ کھلی تو وہ ایک دم سے بہن سے کہتے, ارے کیا ہوا, اور پیچھے سے دوستوں کے ساتھ جو اردو بول کے آیا تھا, بجائے سرائکی میں اردو میں کہہ رہا تھا, ارے کیا ہوا. تو ہم لوگ سرائکی بولتے ہیں, گھر میں تو ہم سرائکی بولتے ہیں, ابھی تک ماشاءاللہ سرائکی بولتے ہیں, جو ہماری اپنی مادری زبان ہے. تو وہ ایسے کرا. تو ایک دم سے میں جب بیٹے کی آواز سنی, اور پھر بعد میں نے ریلائز کیا, تو یہ آپ نے پہلے سوچا کہ یہ کون ہے جو اردو بول رہا ہے. ہاں اردو بول رہے ہیں. اس میں مجھے میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے نا کہ صاحب میری وہ کر رہی ہیں, اچھا کر رہی ہیں. تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ اردو کون بول رہا ہے.
हमारे घर में तो सब सराइकी बोलते हैं, तो ये मर्दाना आवाज है, वो भी उर्दू में। फिर मैंने जब गौर से देखा तो मेरा बेटा है, वो कहते अम्मी आप तो कम से कम चुप करें, अम्मी आप तो वो शोर जो ना करें। अंदर से आई हुई थी, हाँ आप तो शोर ना करें। जो अंदर से आई हुई थी वो भी आके ऐसे परेशान बेचारी खड़ी थी कि इनको क्या हो गया है, सारे क्यों चीखे मारे, में ऐसा क्या हो गया है। फिर हम जब सब जागे अब स्टेबल हुए तो फिर एक दूसरे को देखा कि क्या हुआ है क्या हुआ है। फिर वो मुझे बेटी ने बताया कि अम्मी मैं ऐसे छलावे के बारे में सोच रही थी। तो उससे पहले नेबर से आवाज वो मैं बताती हूँ। तो जो अंदर से दूसरी मुझे उठाने आई है तो उसने समझा कि छलावा आ गया है, तो इसलिए वो बेचारे डर गए तो चीखें शुरू कर दी। और फिर साथ में पड़ोसी है, रात का टाइम था, ज़हरे रात के 2-2:30 बजे का टाइम था। तो जब उसकी आँख खुली हमारी चीखों से, तो वो कहते हैं आंटी आंटी। मैंने कहा जी बेटा, क्योंकि उस वक्त हम थोड़ा सा होश हवास में आ चुके थे। मैंने कहा जी बेटा। कहते हैं आंटी खैर है, खैरियत है, कोई मसला तो नहीं है, कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, असल में ना बच्चे नींद में डर गए थे तो इसलिए चीखें मारे थे। कहते अच्छा, ये उनको पता नहीं था कि बच्चों से ज़्यादा चीखें तो मैंने मारी है। अगर मैंने कहा वो सोच रहा होगा कि जो भी चीखें मारे सब बच्चे हैं, ये पता नहीं आंटी भी चीखें मार रही है, इतनी चीखें। तो फिर अच्छा मेरे बेटा बेचारा अब क्या किया, एक बहन को एक बाजू पे सुलाया, दूसरी को दूसरी बाजू पे सुलाया, क्योंकि वो दोनों डर रही थी। तो अब बेचारा वो थका हुआ, तो उसे नींद आ रही थी, वो बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब एक बहन की तरफ देखता है तो उसकी भी आंखें ऐसे खुली है, दूसरी की तरफ देख रहा है तो उसकी भी आंखें ऐसे खुली है, उनको नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं जैसे तैसे डर के मारे जैसे तैसे रात गुजर गई। अब सुबह हुई, दरवाजा बजा, एक हमसाई आ गई, रात को आपके घर क्या हो गया था। उर्दू स्पीकिंग है ना, ऐसे बोलती हैं, क्या हो गया था। मैंने कहा क्यों, आपने भी चीखों की आवाज़ सुनी है। कहती नहीं मैंने तो नहीं सुनी, मुझे सामने वालों ने बताया, शुक्र है हमारी आंख नहीं खुली। वो भी परेशान हो जाते हैं। हाँ यही कहती होगी कि हमारी आंख, हमारे लिए तो ये हंसने की मजाक की बात है, लेकिन वो बेचारी यही सोचती होगी कि हमारी आंख खुल जाती, हम भी डिस्टर्ब होते, परेशान होते। तो कहती है शुक्र है हमारी आंख नहीं खुली। तो मैंने कहा हाँ, ऐसे बच्चे नींद में डर गए ना, कोई डरावना ख्वाब देख लिया था, ये तो पता नहीं छलावे की तरह लंबा चौड़ा, मैं अब क्या उनको किस्सा सुनाती। छलावे का सोच रही थी और बहन ने आके उठाया तो उसने चीखे, और उसको देख के बाकियों ने भी चीखे मार दी कि पता नहीं घर में क्या ऐसा हो गया। और सोने पे सुहागा भाई भी उर्दू में सारा दिन दोस्तों के साथ उर्दू बोल बोल के ट्रैवलिंग से थका हुआ वो भी कह रहा है अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ। उससे हम और खौफजदा हो गए कि ये कौन हमारे घर आ गए जो उर्दू बोल रहा है। तो ये किस्सा भी मुझे याद आते तो मुझे इतनी हंसी आती कि अच्छा मतलब अपने पड़ोसियों को भी परेशान किया, खुद भी इतनी टेंशन ली, और मेरा बेटा बेचारा हैरान कि इनको क्या हो गया, और जो अंदर से उठ के आई वो भी परेशान कि इन सबको हो क्या गया। जो सारे अपनी अपनी जगह पे चीखे मार रहे। अब जब याद आता तो ऐसे अंदर से शर्मिंदगी होती कि हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, कितनी डरपोक है। बहुत मजे का किस्सा था, मैंने बहुत इंजॉय किया। हमेशा पता है, देखा हुआ है, लेकिन फिर सुन के ना फिर भी बहुत मजा आता है। जब भी हम ये किस्सा याद करते हैं, बोलते तो जब मिल बैठते हैं तो फिर हम जब ये बातें करते हैं तो हमें बहुत मजा आता है ना, ये पुरानी बातें सोच के और एक दूसरे को सुना के। उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करें और हमें अप्रिशिएट करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, हमें दिली खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।